بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ایک ایسا واقعہ ہے جس کو سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسی کیسی مخلوقات زمین میں پیدا فرمائی اور ان کو اس زمین میں آباد کیا تھا۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت اس زمین پر ایک ایسے انسان کو بھی پیدا کیا تھا جو قد کے لحاظ سے بہت دراز قد تھا، وہ بہت زیادہ طاقتور تھا۔ ناظرین محترم، دنیا اس شخص کو اوج بن عنق کے نام سے جانتی ہے۔ اوج بن عنق کون تھا اور کس نبی کی امت میں سے تھا؟ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے سرزمین پر 1,00,000 سے زائد پیغمبروں کو بھیجا جن کا سامنا فرعون اور نمرود جیسے سرکش لوگوں سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے پیغمبروں کو ان شیطان صفت لوگوں پر فتح نصیب فرمائی اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سچے لوگوں کا حامی اور مددگار رہتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے عجیب شخص کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو نہ تو بادشاہ تھا نہ کوئی مختلف مخلوق تھا، اس کے باوجود اس جیسا انسان اس دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ شخص اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت میں پوری سرزمین میں منفرد تھا۔ تاریخ میں اس شخص کو اوج بن عنق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قدامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا۔ اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے تھے اور دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی مانند نظر آتے تھے۔ دراصل اوج بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کا نواسہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کے بدن سے پیدا ہوا تھا۔ اوج بن عنق بچپن ہی سے اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا اور جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی۔ روایاتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا اور وہ نہایت ہی سرکش، کافر اور جابر شخص تھا۔ بعض روایاتوں میں آتا ہے کہ اوج بن عنق کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ وہ قوم عاد پر عذاب کے بعد باقی بچنے والے لوگوں میں سے ایک تھا۔ چونکہ قوم عاد جسمانی طور پر لمبے اور دیو ہیکل لوگ ہوتے تھے، اس لیے اوج بن عنق میں بھی ویسے ہی جسمانی بناوٹ پائی جاتی تھی۔ ناظرین محترم، حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اوج بن عنق اس قدر دراز قد تھا کہ وہ سمندر کے نیچے ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا اور اسے سورج کے قریب کر کے بھون کر کھاتا تھا۔ جب پیاس لگتی تو وہ بادلوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا اور بادلوں سے ہی پانی پی لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوج بن عنق موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے سوگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی۔ لکڑی کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا، لہٰذا اوج بن عنق نے آپ کی مدد کی اور وہ لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دے دی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اوج حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا، آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس سیلاب سے بچ گیا کیونکہ طوفان نوح کے وقت پانی صرف اس کی کمر تک آتا تھا۔ مگر بعض علماء نے اس بات کی سخت تردید کی ہے کیونکہ قرآن کی آیتوں کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے اہل ایمان کے سوا کوئی شخص زمین پر باقی نہ بچا تھا۔ اس موضوع پر امام سیوطی نے العوج فی خبر اوج کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے اوج بن عنق کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ تحریر فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ اوج بن عنق نے لمبی عمر پائی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا۔ ناظرین محترم، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو دے دی جائے گی۔ اس وقت وہاں ظالم اور جابر کنانی لوگ آباد تھے، لہٰذا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان جابر لوگوں سے جنگ کرو اور انہیں وہاں سے نکال باہر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے 12 افراد کو چن لیا جائے اور انہیں سردار منتخب کیا جائے۔
لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو چنا اور ان کو لے کر کنان پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کو شام کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر ان ظالم حاکموں کی خبر لیں اور انہیں دعوت حق پہنچائیں کہ یہ مقدس سرزمین ہمیں عطا کی گئی ہے، سو اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو جنگ سے خبردار کر کے آ جاؤ۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن حنک تھا۔ جب وہ سردار اوج سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے، اور پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا تو اوج بن حنک غضبناک ہو گیا۔ اس نے سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت و قوت بیان نہ کرنا، لیکن پیغمبر خدا کے اس حکم پر صرف 2 افراد یعنی حضرت یوشع بن نون اور کلود بن قدادہ ہی قائم رہ سکے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے افراد کی طاقت و قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر قوم بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگوں، تم مت گھبراؤ کہ میرے ساتھ اللہ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ اور دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں۔ ناظرین محترم، یوشع بن نون اور کلود بن قدادہ نے بھی اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور حملہ کریں۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بس اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ روایاتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن حنک کے خاتمے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب اوج بن حنک نے انہیں دیکھا تو چاہا چونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے اور کہا، تو ہی قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبویا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا۔ یہ ضرب ایسی کاری تھی کہ اوج بن حنک نامی یہ پہاڑ جیسا شخص وہیں گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصہ میں اس کے جسم کا گوشت گل کر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ ناظرین محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاز سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام سر انجام دیتا رہا۔ مخلوق خواہ کتنی بھی سرکش اور قد آور ہو، جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کی طاقت و قوت ریت کی مانند ڈھیر ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بن جاتی ہے۔ ناظرین محترم، تو یہ تھا اوج بن حنک کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل حکایات اسلام کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔